السلام علیکم عزیز طالبات، اے ڈی پی اردو سیکنڈ سیمسٹر کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حافظہ ماریہ اسلم حاضر خدمت ہے۔ میر تقی میر کی غزل ہم شامل نصاب غزل پڑھ رہے تھے۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے۔ اس غزل کے پہلے 4 اشعار جو ہیں وہ پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی شرح میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں کو وہ اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج ہم 5ویں شعر سے جو ہے وہ آغاز گفتگو کریں گے۔ اپنا سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹا تھا۔ 5واں شعر ہے میر تقی میر کی غزل کا۔ سدھ لے گھر کی بھی شعلہ آواز، دودھ کچھ آستاں سے اٹھتا ہے۔ سدھ کا مطلب ہوتا ہے خبر، دودھ سے مراد ہے دھواں۔ شعر کا نفس مضمون پچھلے تمام اشعار سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلا لیکچر اور اس کے 4 اشعار جو ہیں اس غزل کے غور سے سنے ہوں گے تو آپ کو یہ شعر خود بخود سمجھ آ گیا ہوگا کہ میر تقی میر اس شعر کے نفس مضمون میں کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شعلہ آواز، یعنی گرج کر بات کرنے والے، ایسی آواز کے حامل آدمی کہ جس کے رعب اور دبدبے سے سننے والا کانپ جائے، ایسے آدمی کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، تو مراد ہے ان کا محبوب۔ کہ اے شعلہ آواز، ذرا اپنے گھر کی خبر لے۔ تیرے گرج کر بات کرنے کے انداز سے یا تیرے مرعوب کن لہجے سے، مرعوب کہتے ہیں کسی کے رعب میں آ جانا، اور مرعوب کن ایسا شخص جو دوسروں کو متاثر کرنے کی یا ان کو رعب میں لانے کی اہلیت رکھتا ہو، کہ جس کے رعب میں آ کر آدمی تھر تھر کانپنے لگے، یا جس کے رعب میں آ کر آپ بات نہ کر سکیں، ایسے شخص کی آواز کو شعلہ آواز کہتے ہیں، اور اس کے انداز کو گرج کر بات کرنے والے آدمی کا انداز کہتے ہیں۔ اب یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر غصے اور برہمی میں بات کرنے والے آدمی سے متعلق شعر کہا گیا، جو ہر وقت غصے میں رہتا ہو یا جب بھی بات کرے تو بگڑ کر بات کرے، اور اس کے اسی انداز گفتگو کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا پسند نہ کریں، یا اگر بات کرنا بھی چاہیں، اس سے محبت کرنے والے بھی اگر اس سے بات کرنا چاہیں تو بہت ڈر کر بات کریں کہ پتہ نہیں یہ بھلی بات کا برا جواب ہی نہ دے دے، اور ہماری بات اگر اسے پسند نہ آئی تو یہ ناراضی کے عالم میں ہم سے ترک تعلقات کا اعلان ہی نہ کر دے۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے شعلہ آواز، اے گرج کر بات کرنے والے مرعوب کن لہجے کے حامل آدمی، اے میرے محبوب، ذرا اپنے گھر کی خبر تو لے۔ اب یہاں پہ گھر سے مراد معاملات زندگی بھی ہو سکتے ہیں، اور گھر سے مراد شاعر کے محبوب کا وہ مکان بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ رہتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنے گھر کی خبر لے، تیرے آستان سے، تیرے گھر سے، تیری دہلیز سے مجھے کچھ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی یہ جو تو بگڑ کر بات کرتا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، تیری شخصیت میں جو اتنا رعب، اتنا دبدبا ہے، اس کی وجہ سے لوگ تجھ سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ تیرے اپنے گھر والے تجھ سے دور ہو گئے، تیرے اپنے گھر کے معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے۔ اور ذرا غور کر، کہیں تو اپنی زندگی کو اپنے اس
غصے اور اس شعلے کی لپک سے جلا کر بھسم نہ کر دے. یعنی وہ شعلہ جو تیری آواز، تیرے لفظوں، تیرے لہجے کے ذریعے دوسروں کے دامن دل کو جلانے کا سبب بنتا ہے، وہ برہمی اور وہ غصہ جو دوسروں کے لیے ناگواری کا احساس لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ لاشعوری طور پر، بلکہ یہاں کہنا چاہیے لاشعوری طور پر نہیں، غیر محسوس انداز میں تیرے اپنے گھر کو جلا کر خاکستر کرنے پر تلا ہوا ہے. یعنی اگر تیرے رویے میں، تیرے انداز گفتگو میں، تیرے طرز برتاؤ میں یہی ادا رہی، یہی غصہ، بے نیازی اور برہمی رہی، تو پھر تیرا اپنا گھر جل کر راکھ ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے؟ شعر یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی ایسی مشکل بات، مشکل نفس مضمون اس شعر میں موجود نہیں تھا. ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جن سے بات کرنے کا یارہ نہیں ہوتا لوگوں کو، جن سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی لوگوں کو، آہستہ آہستہ ان کے حالات زندگی، معاملات زندگی جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے آ کر بات کر سکے کہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پائیں گے، تو زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس سے دوستانہ انداز گفتگو اپناتے ہوئے بات ہی نہ کی جا سکے، جس سے آپ بات ہی نہ کر سکیں، اس سے آپ کھل کر اظہار محبت کیا خاک کریں گے؟ یا آپ اس سے کھل کر حالات زندگی اور معاملات زندگی اور حساس پہلوؤں پر بات تو بالکل نہیں کر سکتے نا. تو پھر آہستہ آہستہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس رویے سے ناگواری کا احساس دوسروں کے لیے برتتا ہے یا دوسروں سے بے نیازی برت رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے لیے کسی شعلہ فشانی سے کم نہیں ہوتی. وہ اس کی اپنی زندگی کو ختم کر دینے کے لیے یا اس کے اپنے معاملات کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. اور وہ جو آگ دوسروں کے لیے اپنے لہجے سے نکال رہا ہوتا ہے، برسا رہا ہوتا ہے، دراصل وہ خود ہی اس میں جل رہا ہوتا ہے. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. اب اس شعر سے بھی دو پہلو نکلتے نظر آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اے میرے محبوب، تیری شخصیت اتنی خوبصورت ہے یا تیری شخصیت اتنی مرعوب کن ہے. اب یہاں پہ مرعوب سے مراد وہ غصے والا مرعوب بھی ہے، اور یہاں پہ مرعوب سے مراد خوبصورتی والا مرعوب بھی ہے. جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت جس شخص سے ہو جائے، اس کا انداز گفتگو اگر وسیلہ نہ ہو تو بھی اس کی خوبصورتی، اس کی ناز و ادا اور اس کی شخصیت میں موجود خصائص سے، اچھی عادات ہی سے آپ مرعوب ہو جاتے ہیں، اتنا رعب زدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے. اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی شخصیت کا حامل جو محبوب ہے، جس کے سامنے میں بات تک نہیں کر سکتا، میں آواز تک نہیں نکال سکتا، اس کا آستانہ چھوڑ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے. اس کا آستانہ چھوڑ دینا میرے لیے آسان نہیں ہے. اس شعر میں گو کہ شاعر نے مرعوب کن رویے کی بات نہیں کی، لیکن جس سے محبت ہو جائے خود بخود آدمی اس کے رعب میں آ جاتا ہے. یقیناً آپ میرا نقطہ سمجھ گئے ہوں گے. اب بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. یعنی جو آدمی تجھ جیسے محبوب کو ایک بار چھوڑ کر چلا جائے، اول تو تجھ جیسے ناز و ادا والے بے مثال، یکتا اور بے نظیر محبوب کو چھوڑ دینا، ہر آدمی کے لیے اس کا محبوب بے مثال ہوتا ہے. ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میرے محبوب سے زیادہ
اچھا محبوب کسی کو نصیب نہیں ہوا ہوگا، یا میرے محبوب سے زیادہ بہترین آدمی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے احساسات اور کیفیات جب کسی کے لیے آپ کے دل میں بیدار ہو جائیں تو پھر اس کے آستانے کو، اس کی گلی کو، اس کے گھر کو چھوڑنا، وہاں سے دور چلے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اب اس سے دو پہلو نکل رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ایک بار جو تیرے آستان سے ہو آیا ہوں، تیرے آستانے سے ہو آیا ہوں، تجھے مل آیا ہوں، تجھے دیکھ آیا ہوں، تو مجھے اب کہیں چین نہیں پڑ رہا، یہاں تک کہ میں دوبارہ تیری گلی میں آؤں، تیرے گھر آؤں اور آ کر تیرا دیدار کروں۔ جب تک مجھے دوبارہ تیرا دیدار نصیب نہیں ہوگا، میں کہیں بیٹھنے کا نہیں، میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا چین سے۔ یہاں بیٹھنے سے مراد ہے کہیں پہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا مجھے جب تک کہ میں دوبارہ تیرے آستانے سے نہ ہوا ہوں۔ یعنی جو ایک دفعہ اس مہروح کو، اس محجبی کو، اس خوبصورت محبوب کو دیکھ لے، وہ دوبارہ اس کے آستانے پر پہنچے بغیر چین نہیں پا سکتا، پھر اس کو دوبارہ محبوب سے ملے بغیر قرار نہیں آ سکتا۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہوا کہ جو شخص ایک بار تیری نگاہ التفات نہ پا سکے، جو ایک بار تیرے آستانے پر آ کر تیری بے نیازی جھیلے، تیری بے رخی جھیلے اور تیرے تکبر یا تیرے غرور، اب یہاں پہ تکبر سے مراد خدا نخواستہ غرور نہیں ہے۔ جب آدمی کسی سے بیگانہ یا بے نیاز ہو رہا ہوتا ہے یا کسی کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں خود بخود ایک عجیب و غریب سا تکبر آ جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو، آپ کسی کو نظر انداز اسی وقت کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو کسی سے بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی محبوب جب اپنے عاشق سے خود کو برتر محسوس کرے گا، خود کو بہتر محسوس کرے گا، تو وہ اپنے عاشق کو نظر انداز کرے گا۔ اور یہ رویہ جب کسی کی شخصیت میں در آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک تکبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے سامنے والے کے احساسات و جذبات جو ہیں وہ بے معنی ہیں، وہ ان کی قدر نہیں کر رہا۔ اب محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کا تو یہ منطقہ ہے کہ اس میں محبوب کی تمام تر تکالیف کو، تمام تر دی گئی اذیتوں کو ہنس کر جھیلنا ہوتا ہے اور تحفتاً قبول کرنا ہوتا ہے۔ یعنی محبوب کی طرف سے دیا گیا جو رنج ہے یا محبوب کی طرف سے دیا گیا جو غم ہے، اس کو بھی آپ تحفہ سمجھ کر قبول کر لیں، اس کو آپ زخم نہ سمجھیں بلکہ پھول سمجھ کر قبول کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی تیری اس بے نیازی، کج ادائی اور بے رخی سے تنگ آ کر، تیرے نظر انداز کرنے سے تنگ آ کر تیرا آستانہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یعنی آپ سہ نہیں پا رہے اور آپ نے غصے کے، محبوب کے غصے کے جواب میں غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے آستانے کو ایک دفعہ چھوڑ دیا، تو پھر دوبارہ محبوب کے آستانے پر آپ کو جگہ نہیں ملتی، اور دنیا والے بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے کہ تیرا محبوب تو کیا محبوب تھا جس کا دیدار پانے کو لوگ ترستے ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، اور تجھے اس کے آستانے پر بیٹھنا نصیب ہوا اور تو عشق کے امتحان میں ناکام رہا۔ یعنی تو محبوب کی نگاہ التفات کا انتظار نہ کر سکا اور محبوب کی نگاہ التفات اپنے اوپر پڑنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلا آیا، تو محبت کے امتحان میں کامیاب تو نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہیں پر بھی اب سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، یعنی نہ تو آپ کو لوگ سکون سے بیٹھنے دیں گے محبوب کی بارگاہ یا محبوب کا دربار چھوڑ دینے کے بعد، اور نہ ہی آپ کو خود اپنے تئیں کوئی سکون نصیب ہو سکتا ہے ایک بار اس پریوش کا آستانہ چھوڑ دینے کے بعد۔ اس حوالے سے اظہر ادیب کا ایک بڑا خوبصورت شعر میں آپ کو سنائے دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اس کے در سے یوں اٹھ اٹھ کر جاتے ہو جیسے اس نے سدا بلاتے رہنا ہے،
یعنی تم بار بار اپنے محبوب کی بے اعتنائی کو برداشت کیے بغیر، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کیے بغیر، بار بار بے صبری کا مظاہرہ کر کے یوں اس کے آستانے سے اٹھ کر جاتے ہو جیسے اس نے تمہیں بار بار بلاتے رہنا ہے۔ اے بے وقوف عاشق، تمہیں تمہارے محبوب نے بار بار یہ اعزاز عطا نہیں کرنا کہ وہ تمہیں اپنے سامنے بلا کر، اپنے روبرو بٹھا کر تم سے تمہارے دل کا حال پوچھنے کا موقع دے یا تمہیں اپنا حال دل سنائے۔ یہ موقع بار بار میسر نہیں آتا۔ عشق والوں کو یہ موقع غنیمت سے ملتا ہے، قسمت سے ایسے موقع ملتے ہیں کہ تمہارے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگر وہ اپنی باتوں سے تمہیں کڑوی کسیلے لفظ سنا رہا ہے یا تمہیں دکھ دینے والا رویہ اپنائے ہوئے ہے، اس کا مزاج، اس کا رویہ تمہارے ساتھ ایک قدر کرنے والے عاشق کا یا ایک قدر کرنے والے محبوب کا نہیں ہے، تو اس پر تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس پر تمہیں کج ادائی کے مقابلے میں یا کج ادائی کے بدلے میں کج ادائی نہیں دکھانا ہوگی۔ اگر وہ غصے سے بھی پیش آئے گا تو تم اسی بات کو غنیمت سمجھو کہ کم از کم تمہیں اس کا دیدار تو نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ ایک بار اگر تم اس بے نیاز کے، اس بے اعتنا آدمی کے آستانے سے اٹھ کر آ گئے تو دوبارہ وہاں پہنچنے کو بھی ترسو گے۔ پھر تم اس بات کو بھی ترسو گے کہ میرا محبوب مجھے نظر انداز ہی کرتا رہے، کم از کم میں اس کے سامنے تو چلا جاؤں، پھر چاہے وہ مجھے کڑوی کسیلی باتیں ہی کیوں نہ سنائے، پھر چاہے وہ میرے ساتھ بے اعتنائی ہی کیوں نہ برتے، وہ بے رخی کا مظاہرہ ہی کیوں نہ کرے، میرا محبوب ایک بار میرے سامنے آ جائے، چاہے وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لے۔ تو گویا کہ ایک بار محبوب کے سامنے جا کر اس کا ہر طرح کا رویہ برداشت کرنا ہی عاشق کے شایان شان ہے۔ اگر وہ محبوب کی بے رخی یا محبوب کی کج ادائی کے بدلے میں اس کے آستانے سے اٹھ کر آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے محبوب کے آستانے اور اپنے عشق کی توہین کی۔ دوبارہ اس کو اس آستانے پر بیٹھنا مشکل ہی سے نصیب ہوگا، بلکہ وہ زندگی بھر اس موقع کے لیے بھی ترستا رہے گا کہ کاش میں اپنے محبوب کے روبرو بیٹھوں اور وہ بے رخی ہی برتتا چلا جائے۔ اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ پچھلے شعر کو سننے کے بعد آپ کو یعنی پچھلے شعر کی شرح سننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شعر بھی پچھلے شعر سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ شعر پچھلے شعر سے یکسر مختلف ہے۔ ایک سوچی سمجھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک مروجہ بات ہے یہ کہ محبوب کی گلی، محبوب کا آستانہ، محبوب کی دہلیز، محبوب کا مکان، اس کا گھر، اس کی رہائش گاہ، محبوب کا شہر عاشق کے لیے ایک عجیب و غریب سے تقدس کی جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے احترام کے قابل، اس کے لیے بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے کہ ایک عاشق کو اپنے محبوب کی ہر چیز سے اتنا ہی لگاؤ ہوتا ہے جتنا کہ خود محبوب سے لگاؤ ہوتا ہے، جتنا انس وہ محبوب کی سے وابستہ چیزوں سے رکھتا ہے، ان چیزوں میں اس کی گلی، اس کا آستانہ جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ کلاسیکی شعری روایت میں یہ چیز بڑی عام ہے۔ اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی گلی جو ہے وہ میرے لیے میری زندگی کا کل اثاثہ لیے ہوئے ہے، کیونکہ میرا محبوب اس گلی میں رہتا ہے، تو اس کوچے کو چھوڑ کر جانا، میرے محبوب کی گلی، اس کے کوچے، اس کے گھر سے دور جانا میرے لیے کل کائنات کو چھوڑ دینے، گویا کہ زندگی ہی کو ترک کر دینے کے مترادف ہے۔ میں اپنے محبوب کے
در سے، اس کی گلی سے دور چلا جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنا دل، اپنی زندگی، اپنی روح، اپنا سب کچھ محبوب کے دروازے پر چھوڑ آیا ہوں۔ تو اپنا سامان زندگی محبوب کے دروازے پر رکھ دینے کے باعث دنیا میں کسی بھی جگہ پر مجھے چین نصیب نہیں ہوتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس کی گلی کو چھوڑ آنے کے بعد میری حالت بالکل ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی، کوئی زندہ آدمی اپنی ہی روح اور اپنے ہی دل کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر مردوں کی طرح سے جی رہا ہو۔ تو محبوب کی گلی میرے لیے زندگی کی علامت ہے، محبوب کا گھر میرے لیے ایک بہت محبت بھری اور بہت تقدس بھری جگہ کا استعارہ ہے، جس کو چھوڑ دینا میرے لیے زندگی چھوڑ دینے ہی کی مماثل ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جب میر کہہ رہے ہیں کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یعنی وہ آہ جو ہے وہ کلمہ افسوس ہے، تاسف کا کلمہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنے محبوب سے وابستگی، محبت، لگاؤ اور انس کے گواہ ہیں یہ دنیا والے، جو میرے جاننے والے، مجھے پہچاننے والے لوگ ہیں، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اپنے محبوب سے کتنی محبت رکھتا ہوں، میں اس کو دیکھے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے بھی اس بات کو، مجھے جاننے پہچاننے والوں، میرے عزیز و اقارب، میرے احباب نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ جب میں اپنے محبوب کی گلی کو چھوڑ آتا ہوں تو گویا میں اس جہان سے اٹھ چکا ہوتا ہوں۔ میرا جو اصل جہان ہے، جو ایک جیتا جاگتا عاشق ہے، وہ صرف اپنے محبوب کی گلی کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے بعد میں ایک جیتا جاگتا عاشق نہیں رہتا، اور میرے اس حال پر میرے جاننے والے بھی آہ و فریاد کرتے ہیں، وہ بھی آہ و زاری کرتے ہیں، وہ بھی میرے پاس آ کر میری اس حالت زار پر مجھ سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اے میر یا اے عاشق، جب تو اپنے محبوب کی گلی سے اٹھ کر آ جاتا ہے تو تیرا حلیہ، تیرا جینے کا رنگ ڈھنگ وہ نہیں رہتا جو کہ ایک زندہ جیتے جاگتے آدمی کا جینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بلکہ تیرا انداز زندگی، طرز زندگی ایک جیتے جاگتے آدمی سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اس غزل کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں جو کہ مقطع ہے۔ آپ کو شعری اصطلاحات پڑھاتے ہوئے میں نے مقطع کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ایسا شعر، غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، مقطع کہلاتا ہے۔ تو اب ہم اس غزل کے مقطع کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ اب اس شعر میں بھی ایک استفہامیہ رنگ ہے، ایک سوالیہ انداز ہے، اور اس شعر کے پہلے مصرعے میں عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، مصرعہ اولیٰ میں شاعر نے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ایک بات بیان کر دی کہ عشق کو بھاری پتھر قرار دے دیا۔ عشق کے لیے ایک بھاری پتھر کا استعارہ لے کر آئے ہیں میر، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھاری پتھر کو اپنی جگہ سے ہلا دینا بھی بہت بڑے طاقتور آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سارے طاقتور لوگوں کو مل کر جد و جہد اور کوشش کرنا پڑتی ہے، اور ایک بھاری پتھر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لینا تو پھر کمال قوی ہیکل قسم کے آدمی کے بس کی بات ہے۔ وہ کسی نازک مزاج، کسی کمزور اور ناتواں آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا۔ ناتواں کہتے ہیں کمزور کو۔
اب کمزور سے مراد صرف جسمانی سطح پر کمزور آدمی نہیں، بلکہ کمزور سے مراد ایک ایسا آدمی جو کہ انتہائی حساس ہو، جس کے اعصاب دکھ، درد اور آلام کو جھیل کر کمزور ہو چکے ہوں، جو اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ بہت زیادہ دکھوں کو، بہت زیادہ آزمائشوں اور امتحانات کو مزید برداشت کر سکے، یا عشق کی آزمائشوں پر پورا اترنے کا متحمل ہو سکے، تو ایسا آدمی ایک کمزور آدمی ہے۔ ظاہر ہے کہ عشق جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، محبوب کی چشم التفات کا انتظار کرنا محبت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ایک عاشق کے لیے انتظار سے بڑا امتحان کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ پھر ایک عاشق کے لیے محبوب کی لی گئی آزمائشیں بذات خود بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں۔ ایک عاشق کے لیے اپنے محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کو برداشت کرنا، محبوب کی جو محبوب کا برا بھلا کہنا ہے، ان تمام تکلیف دہ باتوں کو سہنا، اپنی بے عزتی کو جھیلنا، دنیا والوں کے سامنے رسوائی کو جھیلنا، ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، جس کو جھیلنے کے لیے، جس پر پورا اترنے کے لیے آدمی کو قوی اعصاب کا مالک ہونا چاہیے، اس کے دل اور دماغ کو ایک مضبوطی کا حامل ہونا چاہیے۔ ایک کمزور اعصاب کا مالک، ایک کمزور آدمی عشق جیسے بھاری پتھر کو اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اب میر یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق جتنی تکالیف دیتا ہے، جتنی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جتنے امتحانات میں ڈالتا ہے، جتنی اذیتیں دیتا ہے، ان کو جھیلنے کے لیے تو بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ قوت کی ضرورت ہے، جبکہ میر ایک انتہائی کمزور آدمی ہے، اس سے یہ بھاری پتھر اٹھنے کا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کے باقی تمام آلام، مصائب اور غم ایک طرف، اور عشق کے دیے ہوئے دکھ اور غم ایک طرف۔ ایک فطری بات ہے کہ آدمی کو محبت کرنے والے کا ساتھ نصیب ہو جانا بڑی قسمت اور نصیب کی بات ہوتی ہے، اور ایک آدمی کو جب اپنے محبوب کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے تمام دکھوں اور آلام کو برداشت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ، اپنے من پسند من چاہے ہم سفر کے ساتھ دنیا کے تمام تر دکھوں کو بڑی آسانی سے جھیلنے کا روادار ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے، محبت انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے، اور لوگوں کی بے اعتنائی یا لوگوں کا نظر انداز کر دینے کا جو رویہ ہے، وہ آپ کی عزت نفس کو کچلتے ہوئے آپ کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ تو اب میر یہ کہہ رہے ہیں کہ میر تقی میر تو ایک ایسا آدمی ہے جس کو اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، یہاں تک کہ اپنے خاندان والوں میں بھی کوئی ایسا شخص نصیب نہ ہوا جو مکمل خلوص کے ساتھ اس کا ساتھ دے سکے۔ ایسی صورتحال میں جب دکھوں کو جھیل جھیل کر میری تمام تر قوت، طاقت، ہمت، جرأت صرف ہو چکی ہے، تو پھر مجھ سے غم جانا کا بوجھ اٹھانا، اپنے محبوب کی دی گئی آزمائشوں اور عشق کے امتحانات کو جھیلنا ایک کڑی آزمائش ہے میرے لیے، یہ کڑے امتحان سے کم نہیں ہے، اور یہ بھاری پتھر جو ہے وہ میر تقی میر جیسے کمزور آدمی سے اٹھنا محال ہے۔ غزل یقیناً آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو غور سے سنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔